ترسیلات زر میں اضافہ ریکارڈ پر وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں شہباز شریف نے کہا کہ ملکی معیشت کا پہیہ جیم کرنے کا نعرہ لگانے والوں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ دسمبر 2024 تک $3.1 بلین ترسیلات زر وصول ہوئیں، جو کہ نومبر 2024 سے 5.6% زیادہ ہیں۔ دسمبر 2023 سے دسمبر 2024 تک ترسیلات زر میں 29.3% کا اضافہ ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہمارے بیرون ملک پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے آہنی عزم کی سند ہے۔ پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا۔ حکومت ملک کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ پی آئی اے کی یورپ کے لیے 4 سال بعد پروازیں بحال۔ پہلی پرواز کی پیرس کے لیے روانگی۔ پرواز کے لیے بوئنگ 777 طیارہ استعمال۔ طیارہ 300 سے زائد مسافروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ہفتہ وار پروازوں کو بتدریج بڑھایا جائے گا۔ پاکستان ایئر لائن کی پروازیں جمعے اور اتوار کو آپریٹ کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر ہوابازی خواجہ آصف نے کہا کہ آج سے باقاعدہ یورپ کے لیے قومی ایئر لائن کی پروازیں شروع کر دی گئیں۔ یورپ کے بعد جلد برطانیہ کے لیے پروازیں شروع کریں گے۔ یورپ کی پروازوں کی بندش سے ہمیں اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت۔ مزید ایک گواہ پر جرا مکمل۔ کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے کی۔ سماعت کے دوران استغاثہ کے گواہ طلعت کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا۔ بشرا بی بی اور ان کے وکلاء کی عدم حاضری پر عدالت کا اظہار برہمی۔ آئندہ سماعت پر جرا مکمل نہ کرنے پر تعدیبی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ کیس کی سماعت 14 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں میں سویلیت کے ٹرائل کیس کی سماعت۔ جسٹس جمال خرمندوخیل نے ریمارک دیے، جو آفیسر ٹرائل چلاتا ہے کورٹ میں وہ خود فیصلہ نہیں سناتا۔ ٹرائل چلانے والا افسر دوسرے بڑے افسر کو کیس بھیجتا ہے، وہ فیصلہ سناتا ہے۔ جس آفیسر نے ٹرائل سنا ہی نہیں وہ کیسے فیصلہ دیتا ہوگا؟ مجھے 38 سال اس شعبے میں ہو گئے مگر پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا۔ اس آرمی افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت کی سزا سنا دی جائے۔ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے طریقہ کار پر مطمئن کریں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے استفسار کیا کہ ملٹری کورٹس میں کیسے ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس کے مراحل کیا ہیں، سب بتائیں۔ سب سمجھ رہے ہیں سویلین عدالتوں کی طرح ملٹری کورٹ ٹرائل نہیں ہوتا۔ ملٹری کورٹس کے ٹرائل کی کوئی مثال دیں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ میں کیس کی سماعت پیر تک ملتوی۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی ویب سائٹ لانچ کر دی گئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب میں چیف جسٹس عامر فاروق کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشل کو ڈیجیٹل کر دیا، ویب سے سائلین کو سہولیات میسر ہوں گی۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بیک لاگ نیگیٹو کر دیا گیا۔ تاریخ میں پہلی بار 1 لاکھ سے زائد کیسز نمٹا دیے گئے۔ اس سال 1,19,000 کیسز نمٹائے گئے ہیں۔ 26 نومبر کو اسلام آباد میں ڈی چوک پر احتجاج کا کیس۔ گرفتار پی ٹی آئی کے 153 کارکنان کی ضمانتیں منظور۔ 24 کارکنان کی ضمانتیں مسترد کر دی گئیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت کی۔ اے ٹی سی نے 5-5 ہزار روپے کے مچلقوں کے ضمانتیں منظور کیں۔ تھانہ سیکریٹریٹ کے تمام 25 ملزمان کی ضمانتیں منظور کی گئیں۔ تھانہ کراچی کمپنی کے 48 ملزمان میں سے 43 کی ضمانتیں منظور، 5 کی خارج کی گئیں۔ تھانہ ترنول کے 7 ملزمان میں سے 2 کی ضمانتیں منظور اور 5 کی خارج کی گئیں۔ تھانہ آئی 9 کے 10 ملزمان میں سے 9 کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے سربراہ جے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خیبر پختونخوا خصوصاً کرم میں قیام امن کے لیے اقدامات پر گفتگو۔ محسن نقوی اور مولانا فضل الرحمان کا امدادی اشیاء کے قافلوں کی پارہ چنار آمد پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر داخلہ نے کہا کرم میں قیام امن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا ہے۔ بعض عناصر نے جان بوجھ کر کرم ایشو کو غلط رنگ دیا۔ صورتحال کی بہتری کے لیے گرینڈ جرگہ کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ مذاکرات میں وفاق کا رویہ سنجیدہ نہیں، حکومت بیک فٹ پر جا رہی ہے۔
رہنما پی ٹی آئی شوکت یوسفزئی کہتے ہیں حکومت کا رویہ نہ بدلا تو ہو سکتا ہے مذاکرات کا تیسرا دور آخری ہو۔ بانی پی ٹی آئی پہلے ہی کہہ دیا تھا حکومت کے پاس اختیار نہیں۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کر کے حکومت کو ایکسپوز کر دیا۔ حکومت مذاکرات سے خوفزدہ لگ رہی ہے۔ حکمرانوں کے پاس اختیار ہے تو مذاکراتی کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی؟ ٹل میں روکی گئی غذائی اشیاء کی گاڑیاں کرم نہ پہنچ سکیں۔ گیس سلنڈر، پیٹرول، چینی، ادویات، پرچون کا سامان تاحال نایاب۔ تمام تندور، ہوٹل بدستور بند، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق پارا چنار کے لیے اشیاء ضروریہ کا دوسرا قافلہ 1-2 دن میں روانہ ہوگا۔ کراچی کے علاقے شہید ملت برج کے قریب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ کورنگی میں گاڑی کی ٹکر سے 1 موٹر سائیکل سوار جاں بحق، دوسرا زخمی۔ ڈرائیور کار سمیت فرار ہو گیا۔ دوسری جانب کراچی میں رواں ماہ میں ٹریفک حادثات میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ ابتدائی 10 دنوں میں ٹریفک حادثات میں 23 افراد جاں بحق ہو چکے۔ مختلف حادثات میں 261 افراد زخمی ہوئے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا جان لیوا حادثات پر اظہار افسوس، آئی جی سندھ سے رپورٹ طلب کر لی۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، برفباری کے باعث پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ گلگت بلتستان، کے پی اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پارہ نقطہ انجماد سے کئی درجے نیچے آ گیا۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت -2 اور اسلام آباد میں 0 ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں پارہ 5، کراچی 1، پشاور اور مظفر آباد میں 2 ریکارڈ۔ ادھر لیہ میں سب سے زیادہ سردی پڑی، جہاں درجہ حرارت -13 کو پہنچ گیا۔ اننت ناگ اور بارہمولہ میں -5 تک سردی پڑی۔ جموں، سری نگر اور شوپیاں میں پارہ -4 ریکارڈ کیا گیا۔ جعل سازی کا مقدمہ، نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آج سزا سنائی جائے گی۔ امریکی سپریم کورٹ کی کارروائی معطل کرنے کی ڈونلڈ ٹرمپ کی درخواست مسترد۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کاروباری جعل سازی کا مجرم قرار دیا جائے گا۔ کارروائی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی عدالت میں پیشی لازم نہیں۔ سزا سنائے جانے کے بعد ٹرمپ امریکی صدارت سنبھالنے والے پہلے مجرم صدر بن جائیں گے۔ اور پی سی بی نے 2024 کے لیے ہال آف فیم کرکٹرز کا اعلان کر دیا۔ سابق کپتان مشتاق محمد، انضمام الحق، سعید انور اور مصباح الحق ہال آف فیم میں شامل۔ چاروں کرکٹرز پاکستان کے لیے نمایاں کارنامے سر انجام دے چکے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ یہ کرکٹرز ہمارے سفیر ہیں اور پی سی بی انہیں یہ اعزاز دینے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ امید ہے کہ ہمارے کرکٹرز ان عظیم کھلاڑیوں کے نقش قدم پر چلیں گے۔